بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى من على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حکیم. انسانی معاشرے کا بنیادی یونٹ، اساسی اکائی وہ کنبہ ہے، اور کنبے کی اساس بنیاد شوہر اور بیوی ہے. اگر انسانی معاشرے میں یہ بنیادی اکائی، اساسی یونٹ ٹھیک چلے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے معاشرے پر اس کے بہت اچھے اثرات ہوں گے. اور اگر اس میں کجی ہو، ٹیر ہو تو سارے معاشرے پر اس کے برے اثرات ہوں گے. انسانی معاشرے کی بنیادی اکائی کنبہ، اور کنبے کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو جائیں، اور اس کی خرابی سے معاشرے کی بربادی، اس کے امکانات بہت ہی زیادہ ہے. اس بنیادی اکائی کی خیر کے لیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس یونٹ کے ممبرز اور بنیادی ممبرز میاں اور بیوی اپنے اپنے حقوق اور واجبات کو پہچانے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں. ہمارا دین جو دین کامل ہے، اس میں اس بارے میں بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری خیر اور سعادت کے لیے رہنمائی ہے. مرد کے بھی حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں. مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور خواتین کی بھی ذمہ داریاں ہیں. دوسرا پارہ سورہ البقرہ، اللہ کریم نے فرمایا، آیت شریفہ نمبر 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. خواتین کے یہ حقوق ہیں جس طرح کے ان پر واجبات ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور آدمیوں کے لیے ہی ان پر درجہ ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. آدمیوں کے لیے جو اونچا مقام ہے وہ مطلق العنان نہیں، ان کے اوپر بھی کوئی ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہیں اور نہایت حکمت والے ہیں. آج کی اس نشست میں اللہ کرے کہ میرے نالائق اور ناکارے اور آپ سب کے لیے خیر و برکات کا سبب بنے. اس میں اس یونٹ کے ایک فرد اور وہ بیوی، اس کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. اللہ وہ بات کہلائے جو درست ہو، اور بات وہ ہو جو ٹھیک ہونے کے ساتھ کہنے والے اور سننے والوں کے دل میں اور عمل میں آ جائے.
خواتین سے ہمارا مقصود ساری گفتگو میں بیویاں ہوں گی. بیویوں کی اسلام میں بہت زیادہ حیثیت ہے. بیوی کوئی ٹشو نہیں، کوئی گندے سامان کی ٹوکری نہیں، کوئی باندی اور لونڈی نہیں. اللہ کریم نے اس کی شان بہت ہی زیادہ بنائی ہے. آئیے اس بارے میں اپنی بات کی بجائے قرآن و سنت کی کچھ باتیں سنتے ہیں تاکہ اللہ کریم کی توفیق سے حقیقت خوب واضح ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا یہ ارشاد حضرات ائمہ ابو داؤد، حاکم اور ضیاء المقدسی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرء، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ آدمی جو کوئی خزانہ دنیا میں حاصل کرتا ہے وہ ان تمام خزانوں میں سب سے زیادہ شاندار ہے. تشریح، دنیا کا کوئی خزانہ اس کے برابر نہیں. اب دنیا میں جو کچھ ہے آپ خود اس کا تصور کر لیجئے، جو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بلند خزانہ کی خبر دینے والے ہیں. تو کس چیز کو دنیا کا بہترین خزانہ قرار دیا؟ فرمایا المرأة الصالحہ، نیک بیوی. اللہ اکبر. اگر بیوی کی حیثیت شان کے بارے میں اور کچھ نہ ہو، ایک یہ بات کیا بہت کافی نہیں؟ مجھے جواب دو. جو بھی دنیا میں چیز ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. اور وہ کون سی ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی. اور جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں گے تو اس حدیث کا بقیہ حصہ کہ نیک بیوی کی صفات کیا ہیں اس وقت ان کا ذکر کیا جائے گا. بیوی کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے آئیے اوپر چلتے ہیں اپنے بابا آدم علیہ السلام کی طرف. اللہ کریم نے انہیں پیدا فرمایا، جنت میں ان کی رہائش بنائی. اس جنت میں، نوٹ فرمانا، اللہ کرے کہ میں غلط بات نہ کہوں، اللہ غلط بات سے بچا لے. اس جنت میں ان کا سکون کیسے مہیا کیا؟ موسیٰ جی تو بیٹا توجہ کرو. بابا آدم علیہ السلام اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائے، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں ان کا ٹھکانہ بنایا، تو ان کے سکون کے لیے کیا چیز ان کو عطا فرمائی؟ میرے ساتھ رب کریم کا ارشاد گرامی سماعت فرمائیے. سورہ الروم 21واں پارہ آیت کریمہ 21. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے کہ انہوں نے تمہاری جانوں میں سے جوڑے بنائے. کیوں بنائے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی جانب جاؤ اور سکون پاؤ. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان
میاں اور بیوی کے درمیان دوستی اور مہربانی رکھی. یہ بات تو عام فرمائی. آئیے خصوصاً اپنے بابا آدم علیہ السلام کی بات سنتے ہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی. سورہ الاعراف آیت کریمہ 199 189. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اور وہ جان کون سی ہے؟ سب بولو. آدم علیہ السلام. وجعل منها زوجها، اور انہوں نے ان سے ان کی بیوی بنائی. کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کرے. جنت میں سکون کے لیے اللہ پاک نے کیا بنایا؟ بولو. بی بی حوا. ایک مفسر لکھتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے، ہمارے والد ماجد آدم علیہ السلام کو جنت میں رہ کر بھی جہاں پر ہر نعمت تھی، سکون اسی وقت حاصل ہوا جب اللہ تعالی نے خود ان کی ذات سے ان کی بیوی اور ہماری اماں حوا کو پیدا کیا. کیا شان ہے بیوی کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا شان ہے بیوی کی. ہاں یہ معاملہ ہے اور حقیقتاً ہے کہ اب بیوی اور خاوند ایک دوسرے کے لیے عذاب بن چکے ہیں. وہ جو نظام ہے اس میں نہیں ہے خرابی. خرابی کس میں ہے؟ میاں میں ہے، بیوی میں ہے. اب نعمت کو عذاب بنائیں تو نعمت والے رب کا تو اس میں قصور نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں نے اپنی سیاہکاری سے، بدعمالی سے، غلط کرتوتوں سے اللہ کی رحمت کو زحمت میں تبدیل کیا. اسی حوالے سے تیسری بات جو بیوی کی شان و عظمت کو اجاگر کرتی ہے کہ بیوی سے کیا کچھ اور ملتا ہے. امام بہقی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. فرمایا جب بندہ شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین 50% دین مکمل ہوتا. کہاں سے یہ مکمل دین آیا جو آپ نہیں دے رہے ہیں صاحب؟ اب کوئی بیوی کے خلاف جتنا چاہے ہو لے، حدیث تو نہیں بدل سکتا. بیوی کی بات کرنے پر کہ آپ ہمیشہ طرفداری کرتے ہیں تو کہتا رہے. حقیقت تو وہ ہے جو اللہ کریم نے بیان کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. بات واضح ہو رہی ہے عبد القدیر جی؟ فرمایا جب بندہ شادی کرتا ہے، موسیٰ جی توجہ کرو بیٹا، جب بندہ شادی کرتا ہے تو اس کا 50% دین مکمل ہو جاتا ہے. یونس صاحب جی اب باقی 50% میں اللہ سے ڈر جائے تو انشاءاللہ یہ اگر تشریح میں ہے وہ بھی اللہ مکمل کر دے. چوتھی بات، بیوی کوئی معمولی چیز اللہ نے بنائی؟ ہاں، خامدوں نے اور بیویوں نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنی حیثیت کو برباد کر دیا. چوتھی بات، ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ جب اس کا بڑھاپا آئے، جب اس کے پاس کوئی شخص
دنیاوی فائدے کے لیے آنا پسند نہ کرے، سلام لینا پسند نہ کرے، کون شخص نہیں چاہتا کہ اس وقت اس کے اپنے جسم کے حصے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں؟ کوئی چاہتا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں کہ جب کوئی دنیاوی طور پر کسی کو ہم سے لالچ مقصد نہ ہو تو کوئی ایسا تو ہو جو دینی تعلق کی وجہ سے ہمارے ساتھ چمٹے۔ اگر تربیت میں بربادی نہ ہو تو کون چمٹتا ہے؟ اولاد چمٹتی ہے، پوتے پوتیاں غم کو خوشی سے، پریشانی کو راحت سے اللہ کے فضل و کرم سے بدل دیتے۔ ان سے پوچھئے جن خوش نصیبوں کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ان سے پیار کرنے والے اور ان سے پیار کرنے والے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی خوشگوار ہوتی ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ساری رونق کہاں سے آئی؟ فروٹ مارکیٹ سے خرید کے لائے ہیں یا آفس سے لائے ہیں؟ آئیے سنیے اپنے رب کے احسان کو۔ سورہ النحل آیت شریفہ 72 14واں پارہ۔ والذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہ ذات انہوں نے تمہاری جانوں سے بیویاں بنائی، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، راہ صاحب کن سے کیا بنائے؟ بنین وحفدہ، بیٹے اور پوتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیوی آئی، بیٹے آئے اور پوتے آئے۔ نہ بیوی آتی، نہ بیٹے آتے، نہ پوتے ہوتے۔ اور جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، میرا یہی یقین ہے، اگر کسی کی رائے مختلف ہو تو مجھے سمجھا دے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے کرتوتیں بری نہ ہو اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو بڑھاپے میں جب آدمی خود کچھ کر بھی نہیں سکتا اور کوئی قریب آنا بھی نہیں چاہتا، بیٹے اور اس کی اولاد بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ یونس صاحب جی کیوں نہیں؟ ساری اداسیاں مٹ جاتی ہیں، پریشانیاں غائب ہو جاتی ہیں، شاد و فرحا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری خیر اللہ پاک نے کس ذریعے سے گھروں میں عام کی؟ پانچویں بات، دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ روپے پیسے کا ہے۔ دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ روپے پیسے کا ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک نے بیویوں کا کچھ کردار رکھا ہے کہ نہیں؟ رکھنے، ہر چیز اگر بیوی میں ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ بولتے نہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ فارسی سمجھتے ہیں؟ جواب دو۔ ہر چیز جو کسی مرد میں ہے یا عورت میں ہے، مجھ میں ہے، آپ میں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے۔ بیوی خدا نہیں، بیوی رب نہیں، لیکن جس میں اللہ نے جو رکھا ہے۔ اب سنیے پانچویں بات، بیوی میں اللہ پاک نے جو خیر رکھی ہے اس میں سے ایک، امام بزار اور امام حاکم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالرزق، عورتوں سے شادی کرو سو یقیناً وہ تمہارے پاس رزق لائیں گی۔ کہاں سے لائیں گی؟ بولتے نہیں، بابے سے نہیں۔ یہ کمینگی ہے، عورت کے بابا کی طرف دیکھی جائے۔ ایسا آدمی ہمیشہ بھوکا رہتا، کیوں چی مذہب؟ ایسا آدمی بھوکا رہے گا اور بھوکا رہنے کے قابل۔ بیوی رزق آئے اللہ سے، کنبا مسلمان بناؤ،
انشاءاللہ بیوی کے آنے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. اور یہ چیز بخار سب دیکھنے میں آتی ہے کہ نہیں؟ روزمرہ زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. گفتگو کا دوسرا نقطہ، اس اتنی بڑی خیر والی نعمت میں کانٹے ہیں. سن لیجیے، ہمارے دین نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا ہے. میرے سامنے ذمہ دار لوگ بھی ہیں. کوئی پھول ہے ایسا دنیا میں، چیمہ صاحب ذمہ دار لوگ، جو کانٹوں کے بغیر ہو؟ چودھری صاحب آپ بھی سیانے بندے ہو. یہ آئے ہمارے نتھیا گوی سے ساتھی، کوئی ہے ادھر کوئی پھول؟ تو یہ جو اللہ نے اتنا بڑا پھول دیا ہے، اس میں کانٹے نہ ہوں گے؟ ہمارے خوش نصیب کچھ ساتھی بس وہ کانٹوں کو روتے رہتے ہیں اور باقی ساری بات بھول جاتے. یہ لوگ پنجابی میں سیاپا کرتے کرتے ہی اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں. گلفراز جی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، ہماری شریعت میں دھوکہ فریب نہیں. موسیٰ جی سودے میں دونوں پہلو اجاگر ہیں. اب تیری مرضی مان نہ مان، مکر و فریب سے ہم کسی کو مسلمان نہیں کرتے. اس پھول میں کانٹے ہیں، اور کانٹے بھی ایسے ہیں تو الٹا لٹک جا، وہ کانٹے رہ نہیں رہنے. چل، کیسی پیاری شریعت ہے ہماری. آئیے سنیے صرف ایک حدیث شریف اس بارے میں. امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت کیا. اب آپ جی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت تیری ہڈی سے پیدا کی گئی، کبھی بھی تیرے لیے سیدھی نہیں ہوگی. پنجابی میں سیاپا کر یا ڈنڈورا پیٹ، یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری ہڈی سیدھی ہو جائے. دوسری حدیث میں ہے سیدھا کرنا چاہے گا ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. قربان جائیں اپنے دین پر اور دین لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رب ذوالجلال کی شریعت پر. کتنا صاف ستھرا ہے ہمارا دین. دھوکہ فریب اس کی دال بھی نہیں ہمارے پاس، پہلے سے بتلا دیا. اس پھول کو لینا ہے موسیٰ جی، لو، نہیں لینا نہ لو. تیرے نہ لینے سے اللہ کی شریعت بدل جائے گی. جا جدھر جاتا ہے چلا جا. کسی اور اللہ کی آسمان کے نیچے، کسی اور اللہ کی زمین پہ چلا جا. ادھر یہی ہے. پھول ہے قیمتی اور بہت قیمتی، اتنا قیمتی کہ پوری کائنات میں اس ایسی قیمتی چیز دنیا کی نہیں ہے، لیکن ہے کانٹوں والا. اور کانٹے بھی ایسے ہیں چننے سے چنے نہ جائیں گے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تو نے اس سے فائدہ حاصل کیا، یعنی بحالت موجودہ جیسا سودا ویسے ہی ہے، اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا لے گا، اور اس کا ٹیر باقی رہے گا. اور یہاں ٹیر سے مراد بد کرداری نہیں، معاذ اللہ، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. کوئی غلط معنی نہ لے، گندگی نہیں، نجاست نہیں، باقی جو ٹیر پن ہے. اب تفصیل کیا کرنی ہے بیان سمجھتے ہو. خورشید صاحب واضح جو ہے کجی، جس کو ہم پنجابی میں ڈنگ کہتے ہیں، وہ نہیں جا سکتا، وہ رہنی ہے. فرمایا اگر تو اس کو سیدھا کرنا شروع کیا ٹوٹ جائے گی. جب ٹوٹے گی تو اس کا معنی کہ طلاق ہو جائے گی.
جاؤ اب جا کے اور لے آؤ جو اسٹیٹ سے خالی ہو، دنیا میں تو کوئی نہیں۔ اور میں تشریح میں بات سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، تیری ماں بھی نہیں، ماں بحیثیت بیوی نہیں لانی، لیکن سمجھانے کے لیے تیری اماں بھی نہیں، دادی بھی نہیں، نانی بھی نہیں، بہن بھی نہیں، پھوپھی بھی نہیں، خالہ بھی نہیں، تو تجھے بیوی کہاں سے سیدھی سادھی مل جائے؟ تو وہ چاہتا ہے جو اللہ نے بنائی نہیں، تو کہاں سے ملے گی؟ چھٹی ہی کرے گا۔ عدنان جی بات سمجھ آ رہی؟ یہ سودا ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا، اور میرا گمان نہیں، عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ بات مردوں کی سمجھ میں آ جائے، گھروں میں جو جھگڑے ہیں ان کا کتنا حصہ مٹ جائے۔ کیوں نہیں ایسا مٹے کہ نہ مٹے؟ اور پھر دوہرا کے تاکید سے کہتا ہوں، اس کا مطلب بد کرداری نہیں، معاذ اللہ، گندگی نہیں، شریعت کی خلاف ورزی نہیں، نہ 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 نہ، اس کے بارے میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نو کمپرومائز، وہ اس میں داخل نہیں۔ ہم جو روزمرہ کی زندگی کی باتیں ہیں وہ بات۔ تیسرا نقطہ، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے، میرے ساتھیوں کو، ساری امت کو ہدایت دے۔ بیوی کی شان اتنی اللہ نے بنائی ہے، اب پتہ نہیں مجھ پہ بعد میں کیا کیا فتوے لگے۔ عبادت کرتے ہوئے عبادت کو ایک حد تک رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عبادت کرتے کرتے بیوی کے حق کی، اس کا حق تلف ہو، نہ، ایسی عبادت کی اجازت نہیں۔ اگر عبادت کی اجازت نہیں تو فش کھانے کے لیے گھر سے دور جانے کی اجازت ہے؟ آئس کریم کھانے جانا ہے، ہوا کیا ہے؟ 2-3 سودے ہو گئے، بس دماغ خراب ہو گیا۔ کہاں گھوم رہے ہیں ساتھی؟ تو وہ جو اس کے ذمہ میں بیٹھی ہے گھر، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ دیواروں کے لیے آئی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عبادت ایک حد تک ہے، جہاں عبادت میں بیوی کے حق تلفی ہو، ایسی عبادت ناپسندیدہ۔ زیادہ سودے ہو گئے، زیادہ پیسے آ گئے، اب سارے ملک میں کوئی جگہ اس کو پسند ہی نہیں، یورپ جانا ہے۔ اور میں بات رہا سب فردی کر رہا ہوں، یہ حقیقی ہے۔ بس ہم جا رہے ہیں، دل کرتا ہے، بس تنگ پٹ گیا۔ پہاڑوں پر آنا یہ تو عام ہے، یورپ، امریکہ، کہاں کہاں کے دفع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ کس کے لیے آئی ہے؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر۔ وہ اپنے گھر میں سونے کی چڑیا تھی، اس کے ماں باپ نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی پابندی کرتے ہوئے، کوئی کرائے پہ مکان نہیں دیتا۔ شیخ صاحب دیتے ہیں، کتنی جستجو کرتے ہیں، بیٹی دے دی، جسم کا حصہ دے دیا۔ اور بہت گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے بیٹی بیٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی، وہ تیرے لیے آئی اور تو دفع ہو رہا ہے یورپ میں، اور اس سے چھوٹے درجے کا پہاڑوں پر، اور اس سے چھوٹے درجوں کا ہوٹلنگ کے لیے۔ گھر کس لیے ہے؟ کچن کس لیے ہے؟ کچن کو بھر، ساتھ بیٹھ کے کھا۔ مصیبت یہ پڑ گئی، پیسے زیادہ آ گئے۔ پیسے کیا زیادہ؟ خاک آ گئے، لوگوں کے قرضے دینے۔ جو سرمایہ اس کا بھی پتا ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں، بس دماغ کی خرابی ہے۔ سنیے حدیث شریف، اور ایک نہیں، اس بارے میں ایک سے زیادہ احادیث۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عبداللہ
کیا مجھے خبر نہیں دی گئی؟ تو رات کو اے عبداللہ کیا مجھے خبر نہیں دی گئی تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نہیں عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جی کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کو قیام کرنا دن کو روزے رکھنا عبادت تھی یا غیر عبادت تھی؟ یہ پہاڑوں پہ بیوی کو چھوڑ کے آ جانا یہ زیادہ اچھی بات ہے یا عبادت کرنا اچھی بات ہے؟ آپ نے فرمایا فلا تفعل، ایسے نہ کرو، صم وافطر، روزہ رکھو اور روزہ چھوڑو، وقم ونم، رات کو تہجد پڑھو اور سو۔ اب یہ جو حکم دیے کیوں دیے اس کا سبب بیان کیا، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سو یقیناً تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، اور یقیناً تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور یقیناً تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ اللہ کے بندے ہوش کر، مسلسل روزوں کی، مسلسل تہجد کی، کہ لمبی رات تہجد کرے اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، تو جب روزوں کی اجازت نہیں، ایسے روزوں کی اجازت نہیں، ایسی تہجد کی اجازت نہیں، تو باقی کس بات کی اجازت ہوگی؟ اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اسی قسم کا قصہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا ابو الدرداء کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے حضرت ابو الدرداء کو سمجھایا رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا سلمان نے جو کہا ہے وہ سچ کہا۔ اور اسی قسم کا واقعہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تو آپ نے ان کو بھی اچھی طرح پوچھا، باز پرس کی یہ کیا کر رہے؟ تو گفتگو کا تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اللہ کریم نے بیوی کے حقوق کی اتنی اہمیت رکھی کہ حد سے بڑی ہوئی عبادت جس کی وجہ سے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو، اس کی اجازت بولو، زور سے بولو، باقی کاموں کی اجازت ہے۔ چوتھی بات، اللہ کریم نے بیوی کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرنے کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں جو بہت کچھ ہے اس میں سے ایک بات سورہ النساء آیت شریفہ 19، اللہ تعالی نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سو اگر تم انہیں ناپسند کرو، اور پھر بار بار نوٹ کیجئے یہ ناپسندیدگی یا ٹیڑھاپن ان کا تعلق اخلاق سے یا دین کی بنیادی باتوں سے قطعاً نہیں، بے نماز ہے، بے پردگی پر اصرار کرنے والی ہے، گندی
وہ بات سرے سے یہاں ہے ہی، بات میری واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا اگر تم انہیں ناپسند کرو، کن کو؟ اللہ کے دوست سے جواب تو دیتے جاؤ۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس چیز میں بہت زیادہ خیر رکھے۔ تجھے کیا پتا ہے کوئی پتا؟ آج ایک سودا لے رہا ہے، چھلانگے لگا رہا ہے 25%، 30%، تو بالکل پتہ ہی نہیں۔ اب وہ سودا بک ہی نہیں رہا، برابر بھی نہیں ہو رہے، خسارہ ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا پتا ہے؟ پتا کن کو ہے؟ علام الغیوب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، لا یفرق مؤمن مؤمنا، لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، او قال غیرہ۔ فرمایا کوئی مومن مرد مومن عورت سے، مرد سے مراد خامن اور مومن عورت سے مراد بیوی، کوئی ایمان والا مرد ایمان والی عورت سے، جب ایمان نہیں تو وہاں بات ختم ہے، وہاں نہیں چلے گی، اور نہ اسلام چلاتا ہے۔ کوئی ایمان والا مرد کسی ایمان والی عورت سے بغض نہ کرے، نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند کرتا ہے تو دوسری عادت وہ پسندیدہ ہے۔ اب ایک عادت کی بنا پر ڈٹ جانا تو نتیجہ کیا ہوگا جو پہلے سن چکے ہیں؟ کیا ہوگا؟ طلاق دینی ہے دے دو، جاؤ، اللہ کی بادشاہی ٹوٹ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی۔ ہاں تیرے لیے جو کچھ ہوگا تو جانے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کریم نے بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اگرچہ اس کے کچھ اخلاق پسند نہ بھی ہو۔ اور اس سے پہلے ہم 3 نمبر میں کیا سن چکے؟ ٹیڑھ پن تو ہے اور رہنا ہی ہے، گزارا کرنا کرو، نہیں کرنا جاؤ چھٹی کرو۔ کتنا صاف ستھرا بٹی صاحب سبق۔ اگر مجھے نہ بھی اجازت میں تو کہنی ہے، یہ جو اتنے کیڑے نکال رہا ہے اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے جس میں کوئی کیڑا نہ ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا اگر میں اس کا ہاتھ چوم لوں تو 5ویں بات سنی، عجیب بات ہے، عجیب بات، میرے نزدیک تو بڑی عجیب بات ہے، شاید آپ بھی میرے ساتھ۔ بیوی صرف اسی کی، اللہ اکبر، ہمارا تو آوے کا آوا ہی برباد ہے۔ اور میرا خیال ہے اسی بات پر وقت ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ چھوڑ دوں گا۔ صرف بیوی نہیں کہ اللہ پاک نے اس کی شان بنائی، اس کے گھر والوں کی اللہ کریم نے بڑی شان بنا دی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج ساری بات شاید بڑی اوپری ہے، اس ہنسی کے پیچھے بہت کچھ ہے، جو مرضی ہو مجھے کیا سے۔ ملک صاحب کہتے ہیں بس کرو تجھے، ایک کو پارٹی ہے۔ صرف بیوی نہیں، اللہ کریم نے اپنی رحمت سے بیوی کے پیچھے ان کی بھی شان رکھی۔ اختصار سے آج کے سبق کا شاید یہی آخری حصہ ہو۔ 3 باتیں سماعت فرما لیجیے۔
امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کی جس وجہ سے عزت کی جاتی ہے ان سب میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو اپنی بیٹی یا بہن دے دے۔ دوبارہ سنیے، اگر کوئی شخص قابل احترام بنتا ہے، اس کے جو اسباب ہیں، چوتھا ہے ہمارا اس پر یقین، اللہ کرے کہ یقین ہوگا تو مسلمان ہوں گے، تو مسلمان کدھر آئے، مسلمانی کدھر جائے؟ فرمایا جس وجہ سے کسی شخص کی عزت کی جاتی ہے اس میں سے سب سے بڑا سبب یقیناً یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی یا اپنی بہن دے دے۔ اب جو اپنے سسرال سے اچھا سلوک کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے غلط سلط نام رکھتے ہیں۔ ہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے، دین کے خلاف کسی کی بھی نہیں ماننی۔ سسرال کی کتنی عزت ہو جائے ماں باپ کے بعد ہے، دین کے خلاف تو ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ دین کے خلاف والی وہ دروازہ بند ہے، وہ ماں باپ کے لیے نہیں کھلا تو ان کے لیے کب ہوگا؟ باقی عزت و احترام اس کی بات۔ دوسری اس بارے میں دوسری مثال یا دوسری دلیل، امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم مصر کو فتح کرو گے۔ مصر جانتے ہیں نا، مصر کو فتح کرو گے، سو تم جب اس مصر کو فتح کرو تو مصر والوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اب یہاں ہے نکتہ، کیونکہ ان کا ذمہ ہے، ان کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور ان سے رشتہ داری ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کیونکہ ان کی ہم پر ذمہ داری ہے اور ان سے ہمارا سسرالی رشتہ ہے۔ کیا سسرالی رشتہ تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جو بچپنے میں فوت ہو گیا تھا، اس کے ننیال کہاں تھے؟ مصر۔ ماریا قبطی لوگ مصری ہوتے ہیں، مصر کے اصل باشندے۔ تو ان کی والدہ ماریا وہ مصریہ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماریا کی وجہ سے اس کے ملک والے، صرف کنبہ نہیں، سسرالی گاؤں آپ تو کہتے ہیں، وہ سسرالی ملک، ان کو کیا حیثیت دی کہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا۔ سامبا جی سمجھ آ رہی ہے؟ تیاری کرو، آپ کا پیغام دے دیا میں نے جی مسا کو۔ اور صرف یہی نہیں، اس حدیث کی شرح میں ایک اور بات کہی گئی کہ صرف یہاں ماریا کی بات نہیں، اس سے دور اوپر والی بات۔ سیدنا نبی اللہ اسماعیل علیہ السلام، ان کی اماں، ان کے ننیال کہاں تھے؟ مصر میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جد اعلی اسماعیل علیہ السلام میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے اللہ جانے، کتنے ہزار، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ اتنے دور زمانے کے سسرالی ان کی وجہ سے مصریوں کی یہ عزت ٹھہری کہ ان کے بارے میں پیش کی تاکید ہو رہی ہے کہ جب مصر فتح کرو تو ان کے ساتھ
تو یہاں سسرال والوں کو کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، نقل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور نقل نہ ہی کرو، دل نہیں کرتا، کیا بکواس کرتے ہیں کہ وہ اس کے بعد میں نہیں مسجد میں کہنا چاہتا۔ یہ خود گھٹیا لوگ ہیں، عزت سے خالی لوگ ہیں۔ اس بدبخت کو پتہ نہیں کہ تیری اماں بھی آئی ہے اور تیری بیٹیاں بہنیں وہ بھی کسی کے گھر جائیں گی یا جا چکی ہے، تیری پھوپھیاں، تیری خالائیں کہاں ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں یا تیرے گھر میں؟ تو ان کے بارے میں کیا بکواس کرے گا؟ تیسری اور سارے سبق کی، اس سبق کی آخری بات، 5ویں سال ہجرت کے شوال کے مہینہ میں 2 شوال کو بنو مستلق سے جھگڑا ہوا۔ اس قبیلہ کے 100 کنبے، 700 افراد قیدی بنائے گئے۔ اس کنبہ کے سردار کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور وہ قبیلہ کیا بن گیا؟ سسرالی۔ تو کیا ہوا؟ اس قبیلہ کے سسرالی بننے کی خبر پھیلی۔ حضرات صحابہ نے کہا یہ ممکن نہیں کہ سسرالی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس قبیلہ کا کوئی بندہ ہماری غلامی میں رہے۔ نہیں، اس ایک رشتے کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے 100 کنبے، 700 افراد کو آزادی ملی۔ اور کیا ہوا؟ اس کنبے کا جتنا مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آ چکا تھا وہ واپس کیا گیا۔ امام حاکم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے روایت کیا، مال غنیمت میں جو رسی تھی، نمبر 2، یہ 1 2 3 4 میری طرف سے، جو پرانی مشق تھی، نمبر 3 جو برتن تھے، 2 ڈولوں کے درمیان پانی اٹھانے کے لیے جو رسی ہوتی ہے، وہ بھی، ساری چیزیں حضرات صحابہ نے واپس کر دی۔ تشریح، یہ ممکن نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی قبیلہ ہو اور ان کے مال کا کوئی حصہ ہمارے پاس بطور غنیمت رہ جائے۔ نہیں، یہ اب عزت والے بن گئے ہیں، ان کی ہر چیز ان کو واپس کی جائے۔ یہیں پر بات کو روکتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، پھر یہاں جڑیں جب باری آئے گی مری کی انشاءاللہ۔ تو اللہ کی توفیق سے رغبت ہے، ارادہ ہے، اللہ پورا کرے کہ پھر اس بارے میں کچھ کہا سنا جائے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جو کہا اور سنا گیا اس کی جو غلطی ہے وہ معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی وہ صرف کہنے اور سننے تک نہ ہو، اللہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے، اور اس کی برکتیں ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے، ہمارے گھروں میں اطمینان آئے، سکون آئے، پیار آئے، اور یقیناً شریعت کی ہر بات پر خیر ہوگی، اور شریعت کی ہر بات کے چھوڑنے پر شر ہے، اور ہم شر کو سمیٹ رہے ہیں اور خیر سے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر کو سمیٹنے والا اور شر سے بچنے والا بنا دے، اور جو ہو چکا اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اللہ کہنے کی، سننے کی، سنانے کی، سمجھنے سمجھانے کی غلطی معاف کر دے۔ نیتوں میں جو خرابی ہے، بول میں خرابی ہے، عمل میں خرابی، اور ہے نہ نیتوں کی گارنٹی ہے نہ عمل کی، کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ پاک ہماری غلطیوں پہ نہ پکڑنا، اگر کوئی اچھی بات ہے تو آپ کے فضل سے اس اپنی رحمت سے بیڑا پار کر دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.